بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام احباب ادب سے، شوق سے، محبت سے بآواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. معزز و محتشم برادران اسلام اور پوری دنیا میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں شریک جملہ مسلمانان عالم، آج ہم اللہ کے ایک کامل ولی، ایک برگزیدہ بندے، ایک ایسی شخصیت کے عرس پاک کی محفل نور میں حاضر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور پیغام کے لیے وقف کر دی، جن کا چہرہ اذا رؤوا ذکر اللہ کی عملی تصویر تھا. آپ کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، آپ کے پاس بیٹھ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب ہوتا تھا. آج کی عرس پاک کی اس تقریب میں، کیونکہ یہ عرس پاک کی تقریب بھی ہے اور شب کرم بھی ہے، اور ہمارے حضور غریب نواز جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آپ نے گزشتہ 2-2.5 سال سے ماہانہ شب کرم کا جو سلسلہ نور شروع کیا. شب کرم کیا ہے؟ یہ محبتوں کا ارمغان ہے. شب کرم کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی رات ہے. شب کرم کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں آنسو بہانے کی رات ہے. شب کرم کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاک نبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو یاد کرنے کی رات ہے. تو کیونکہ یہ شب کرم بھی ہے، اور قبلہ پیر صاحب نے مجھ حقیر کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے ہر شب کرم میں مضامین قرآن بیان کرنے ہیں، تو الحمدللہ جو سفر ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین سے شروع کیا تھا، آج ہم قرآن پاک کی 8ویں سورت سورۃ الانفال تک پہنچ چکے ہیں، اور سورہ انفال کے مضامین اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. حضرات، یہ مضامین قرآن کیوں سنے جاتے ہیں؟ کیوں ان کو پڑھا جاتا ہے؟ مضامین قرآن کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک سے قرآن کی نسبت یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے ولی کے مزار پر انوار کے سامنے کھڑے ہو کے اور سامنے بیٹھ کے آج ان کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 20 سال کا عرصہ قرآن کی تفسیر میں لگایا، ایک ایک آیت میں غور و فکر کیا، موتی جمع کیے اور قرآن پاک کا عرق نکالا اور گلاب سے زیادہ خوشبودار تفسیر تیار کی جو پوری دنیا میں اپنا سکہ منوا چکی ہے. اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کے لوگوں کو قرآن سے ٹوٹا ہوا کمزور تعلق آپ نے پھر بحال فرمایا، اور امت کو یہ درس دیا، صرف کانوں پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھ لینا، صرف ضعیف روایات سنانا، صرف موضوع باتیں کرنا، صرف اخبار جہاں کے قصے سنانا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے
جو ایک طرف رب کے قرآن سے جڑا ہو، دوسری طرف مصطفیٰ کریم کے فرمان سے جڑا ہو۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کا درس دیا۔ جب بھی گفتگو فرماتے، یا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہوتی، یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح ہوتی، قرآن و سنت کے استدلال سے لبریز آپ کی گفتگو ہوتی، اور آپ نے 20 سال کی عرق ریزی اور محنت سے ضیاء القرآن تصنیف فرمائی، جو زبان کی سلاست، استدلال کی عمدگی، اعتدال کی خوبی اور تحقیق کے موتیوں سے مزین ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایسی تفسیر نہیں ہے جسے کسی ایک لائبریری میں پڑھا جاتا ہو تو کسی دوسری لائبریری میں اس پہ بین لگا ہوا ہو۔ یہ وہ شورى آفاق تفسیر ہے کہ پوری دنیا میں ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلم کا طوطی بول رہا ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جس پہ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جس پہ اہل علم جھکی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اور تمام مذہبی حلقوں میں تفسیر ضیاء القرآن کو یکساں مقبولیت نصیب ہے۔ اور میں یہاں یہ جملے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ضیاء القرآن وہ تفسیر ہے جس میں صرف جذبات عشق و محبت اور ذوق کی باتیں نہیں کی گئیں، بلکہ تمام شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں دلچسپی کا سامان ضیاء القرآن شریف میں موجود ہے۔ ضیاء القرآن الہاد اور دہریت کا رد بھی ہے، یہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل سے مزین بھی ہے، یہ فقہ اور اصول فقہ کے مسائل سے لبریز بھی ہے، یہ عقائد اہل سنت کی ترجمان بھی ہے، یہ سائنسی اور جدید ذہن کی تشفی کرنے کا سامان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خشک ملائیت اور تعصب سے دور ہو کر تصوف کا زمزمہ ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہم اس ضیاء القرآن کی روشنی میں سورۃ الانفال کے مضامین ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جملہ بھی سنتے چلیں، جتنے وابستگان ضیاء الامت، جتنے برادران اسلام، جتنے سنجیدہ فکر لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس فتنہ پرور دور میں مطالعے کی طرف آئیں، اور حضور ضیاء الامت سے محبت کا تقاضا صرف ان کے نام کا نعرہ لگانا نہیں ہے، صرف ان کے عرس پہ آ کے لنگر کھانا نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندے کے گھر میں ضیاء القرآن ہونی چاہیے، تفسیر سیرت ضیاء النبی کی 7 جلدیں ہونی چاہیے، سنت خیر الانام کا تحفہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، مقالات ضیاء الامت کی 2 جلدیں آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مل سکے۔ حضرات محترم، اب اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، سورۃ الانفال کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے جو 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس کو انفال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کی پہلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا سوال ذکر کیا گیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بندے تجھ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے، تو اس وجہ سے اس کا نام انفال رکھا گیا، لیکن اس میں غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے، اسی لیے بعض علماء نے سورۃ الانفال کو سورۃ البدر بھی قرار دیا ہے۔ اور اس سورت کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ قرآن پاک کبھی بھی واقعاتی اسلوب نہیں چلاتا، قرآن ایسے نہیں کرتا کہ وہ کہانی سنائے، وہ قصہ بیان کرے، بلکہ قرآن پاک میں قصوں سے عبرتیں ذکر کی جاتی ہیں، دروس ذکر کیے جاتے ہیں، جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الانفال میں جو مرکزی عنوان آپ نے سیکھ کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی مدد اور نصرت کے قوانین ذکر فرمائے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی مدد کب کرتا ہوں، کون سی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں، تب اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورہ انفال کا مرکزی عنوان، اور اس میں اللہ کی مدد کو 2 حصوں میں بانٹ کے بیان کیا گیا۔ پہلے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم خود کامیابی حاصل کر لو گے، یہ نہ سمجھنا
کہ کارگاہ حیات میں تم خود آگے نکل جاؤ گے. جب تک اللہ کی طرف سے کرم نوازی نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی نظر رحمت تمہارے اوپر چھم چھم نہیں برسے گی، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. اس وقت تک تم کبھی بھی کامیابی کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے. تو اس آیت کی کل 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں، 175 اس کے کلمات ہیں. آدھی آیات میں اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور غزوہ بدر میں وہ نقشے بیان فرمائے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی. میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آیت کا پہلا، سورہ انفال کا پہلا حصہ ہے، پہلا گروپ ہے آیات کا، جس میں مدد کی شرائط کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب نظر ہوتی ہے پھر مدد اس کی طرف سے کیسے آتی ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. فرمایا آپ کو مدینے سے نکال کر بدر کے میدان میں پہنچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. پھر فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. پھر وہ دو گروہ تھے، ایک وہ شام سے پلٹنے والا تجارتی قافلہ تھا جس کی طرف آپ جا رہے تھے، دوسرا مکہ سے آنے والا ہزاروں کا لشکر تھا. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی جو ان میں سے بڑا گروہ ہے اس پہ ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا. پھر مسلمانوں پہ نیند طاری کر دی گئی. وہ جو 313 مٹھی بھر جوان تھے، جو حضور کے عاشق تھے، جو سرکار پہ جان نثار کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند سلایا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. اللہ رب العزت نے ان پہ نیند طاری کر دی تاکہ انہیں سکون نصیب ہو جائے. پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور ہم نے آسمان سے بارش نازل کی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ میرے نبی کے صحابہ اللہ تمہیں پاک فرما دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست کو تم سے دور کر دے. وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو ثابت قدم کر دے. بار بار یاد کروایا جا رہا ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. وہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، بہت زیادہ ساز و سامان تھا، لیکن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پہ یہ کرم فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں وہ تھوڑے کر کے دکھائے. مسلمانوں کو وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافروں کو 313 مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ ساری منظر کشی فرما کے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے آتی. پھر اس سورہ انفال کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے دوسری شرط مدد کے لیے ذکر فرمائی. ایک بندہ دعا کرتا رہے اور ہر وقت ہاتھ اٹھائے رکھے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے بعد خود عمل نہ کرے، کوشش نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، حکمت عملی اختیار نہ کرے، میدان عمل میں نہ نکلے، پھر بھی مدد نازل نہیں ہوتی. اس لیے یہ والی آیت یہاں ذکر فرمائی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، کوشش تمہیں کرنی پڑے گی، اسلحہ تیار کرنا پڑے گا، جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد اور اتفاق دکھانا پڑے گا، باہمی یگانگت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور پھر آخر میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں جھگڑے نہ کرنا، نزاعات نہ کرنا، فروعی مسائل پہ ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑنا. آج 2020 کے سپتمبر کے مہینے میں جب ہم حضور ضیاء الامت کے عرس پاک کی محفل میں جمع ہیں تو یہ والی آیت ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے کہ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، غزوہ بدر میں 313 مسلمان حضور کے جھنڈے تلے جمع رہے، آپس میں متحد رہے، وہ ہزاروں کے لشکر پہ بازی لے گئے. آج تم فروعی مسائل میں الجھ گئے، تم صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عدالتیں لگا کے بیٹھ گئے، تم نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، تم نے فتنوں کو ہوا دینی شروع کر دی. امت مسلمہ پارا پارا ہوتی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے. پیغام یہ ہے حضور ضیاء الامت کے عرس پاک میں سورۃ الانفال ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے
کہ فروئی مسائل پہ جھگڑنا چھوڑ دو، ایسی باتوں کو اچھالنا چھوڑ دو جن کی وجہ سے امت مسلمہ فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔ مشترکات پہ آؤ، متفقات پہ آؤ، علماء کا احترام کرو، بزرگان دین کے سامنے سیس نوا دو، سر تسلیم خم کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں لکھا، آپ نے فرمایا سورۃ الانفال قرآن کی وہ واحد سورت ہے، توجہ سے آپ نے یہ بات سنی، فرمایا یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کے پاک باز غلاموں کو، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 2 دفعہ اس خطاب سے ملقب فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، آیت نمبر 4 میں بھی اور سیکنڈ لاسٹ جو سورۃ الانفال کی آیت ہے، دونوں 2 دفعہ یہ آیت دہرائی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ دونوں آیتیں آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا وہ صحابہ جن کے سامنے جب حضور قرآن پڑھتے ہیں ان کا دل لرز اٹھتا ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا یہی پکے سچے مومن ہیں، اللہ ان کو مومن قرار دے رہا ہے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس آیت میں مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ مہاجر جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر حضور کے جھنڈے تلے جہاد کیا، اور جب وہ مدینے آئے تو جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، فرمایا وہ مہاجر بھی پکے مومن ہیں، وہ انصاری صحابہ بھی پکے مومن ہیں۔ یہاں میں اپنا کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ حضور ضیاء الامت کا عرص پاک ہے، تو آئیے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ جملے میں آپ کی خدمت میں آخر میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اولئک هم المؤمنون حقا کی کیا تفسیر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا کا جو لقب صحابہ اور اہل بیت اطہار کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ ان کی عمر بھر کی قربانیوں، دل سوزیوں اور نیاز مندیوں کا بہترین صلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے مومن برحق ہونے پر شاہد ہے تو پھر کیا انہیں کسی دوسرے گواہ کی گواہی کی حاجت رہ جاتی ہے؟ وہ اس لیے تو ایمان لائے ہی نہیں تھے کہ 14ویں صدی کا بے عمل، خود فراموش اور خدا فریب مسلمان انہیں ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مرحمت فرمائے، وہ اس لیے مومن نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور ضیاء الامت کا قلم وجد میں آ گیا، آپ نے فرمایا اے شمع توحید کے پروانوں، اے محبوب خدا کے عاشقان دل فگار، اے ناموس اسلام کے جمع مرد و پاسبانوں، مبارک صد مبارک، اللہ ہمیں بھی تم جیسا دل اور تم جیسی نگاہ بخشے، اور تمہارے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے کی اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ الانفال کی وہ 75 آیات ہیں جن میں ایک طرف غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے، دوسری طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد 2 شرطوں پہ ملے گی، ایک تو اس کی طرف دیکھو، اس سے مانگو، اس کے سامنے دستے طلب دراز کرو، اسے مولا سمجھو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سے مانگو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم خود بھی محنت کرو، کوشش کرو، اسباب کو عمل میں لے کے آؤ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الانفال کے مضامین سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ضیاء الامت کے آستان کرم پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور یہ چشتیوں کی خانقاہ، اور یہ پیر سیال لجپال کا فیضان، اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کرم کا چشمہ بیرا شریف سے اسی طرح جاری رہے، اور حضور غریب نواز
حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔